وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه مآسي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أما بعد، فقال لك في كلامه المجيد وفرقان الحمید وهو أصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خلق فيها رجلان محب غال ومبغض قال بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 کا پہلا صفحہ آیت نمبر 258 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، خطاب ہو رہا ہے کیا اس شخص سے نہیں دیکھا، اس شخص کو نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اے میرا حبیب، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، یہ آیت کریمہ، کیا اس کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا؟ کس چیز کا جھگڑا کر رہا تھا؟ جھگڑا کس چیز کا تھا؟ فرمایا فی ربہ، ربوبیت کے بارے میں۔ یہ ان آتاہ اللہ الملک، جب کہ اللہ نے اسے ایک سلطنت عطا کی تھی، بادشاہت عطا کی تھی، اس لیے وہ یہ سمجھتا تھا کہ رب میں ہوں۔ تو فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، تو وہ شخص کہنے لگا میں بھی موت دیتا ہوں، میں بھی حیات دیتا ہوں، موت حیات میں دے سکتا ہوں،
قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے فأتی بہا من المغرب، مغرب کی طرف سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اور کافر کی آنکھیں پتھرا گئیں، مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، خدا ظالمین کی ہدایت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ نمرود نے کہا نہیں، وہ رب نہیں ہے، میں رب ہوں۔ جس طرح جھگڑے ہوتے ہیں، کسی کا زمین کا جھگڑا ہے، کسی کا مال و دولت کا جھگڑا ہے، کسی کا مکان کا جھگڑا ہے، لیکن اس آیت میں جھگڑا کس چیز کا تھا؟ ربوبیت کا تھا۔ عنوان کیا تھا؟ رب۔ وہ کہتا ہے میں رب ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب ہے۔ تو اس نے حضرت ابراہیم نے فرمایا یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے قال انا احیی و امیت، میں بھی موت دے سکتا ہوں اور حیات دے سکتا ہوں۔ دو قیدی سامنے لائے گئے، ایک کو اس نے رہا کر دیا، دوسرے کو قاتل کر دیا۔ کہنے لگا ایک کو میں نے زندگی دے دی ہے اور دوسرے کو موت دے دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا فإن اللہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے کر کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ یہاں عنوان جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے رب ہونا۔ تو نمرود نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تو فرعون نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ تو فرعون نے کیسا کہا؟ قرآن کی واضح آیت ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں موت بھی دیتا ہوں، حیات بھی دیتا ہوں، میں نہروں سمندروں کا مالک میں ہوں۔ جب اتنا کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں سمجھائیں، تو لیکن اس کے باوجود وہ راہ راست پہ نہ آیا۔ فرعون نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا، نمرود نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا، شداد نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ کیوں؟ خدا کی ذات ایسی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ یہ قرآن کے واضح صریح آیات ہے جس میں اللہ حکم دے رہا ہے، کوئی دوسرا مد مقابل نہیں ہے۔ تو پہلے سپارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیسا رب ہے؟ الذی خلقکم، آگے اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسا رب ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق فرمایا۔ مقصد یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو خلق کرتا ہے، خالق رب ہے۔ عبادت فقط تمہارا رب نہیں ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والے لوگوں کا رب بھی وہی اللہ ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، بہت سی چیزیں اس آیت کے اندر ہیں، لیکن ہم اگر غور سے سمجھیں اور اس کی صحیح تفسیر دیکھیں تو مقصد حل ہو جاتا ہے، سارے اعتراضاتوں کا جواب یہاں مل جاتا ہے۔
یہاں حکم دیا جا رہا ہے فعل امر کے ذریعے، رب تمہارا کون ہے؟ وہ ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی یہاں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کہیں بھی نہیں ہے۔ عبادت کہاں کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو، کسی اور کو نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کی تم عبادت کرو گے، ربکم الذی، وہی تمہارا رب ہوگا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، یعنی جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہی تمہارا رب ہے۔ کیسا ہے؟ الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ تین چار چیزیں ہیں، عبادت اللہ کی، رب کی، وہ رب جو تمہیں خلق کیا، فقط تمہیں نہیں ہے، والذین من قبلکم، اول مخلوق کا رب بھی وہی ہے۔ یہاں عبادت رب کی، تمہارا خالق بھی ہے، اول مخلوق کا خالق بھی ہے۔ جبکہ اس آیت کی دوسری آیت مزید تفسیر کر رہی ہے، ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب بھی وہی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے۔ یہ آیت نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہی رب ہے۔ تو جب اور سورہ بنی اسرائیل میں یہی حکم دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے اسی کی عبادت کی جائے۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 میں فرمایا، قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا یا موسیٰ، اور فرمایا تمہارے رب نے اے موسیٰ، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، اور فرمایا ہمارا رب وہ ہے، حضرت موسیٰ نے کہا، جو کیا کرتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو خلق فرمایا ہے، ثم اہتدیٰ، پھر ہدایت دی ہے، یعنی ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کا جو خالق ہے، ہر چیز کا خالق وہی تمہارا رب ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینکی گئیں اور جادو کے ذریعے وہ سانپ بن گئی، اور کافی لوگوں نے دیکھا، جب بعض لوگوں نے حقیقت معلوم کر لی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اور اسلام کو قبول کیا، ربوبیت کے قائل ہوئے اور سجدہ کیا، تو یہی کہا، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، پھر کہا کہ ہم نے رب ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ سجدہ کس کو کیا؟ رب کو۔ کیسے رب؟ یہ اقرار کیا حضرت ہارون کا وہی رب ہے، حضرت موسیٰ کا جو رب ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی یہی دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے میرا پروردگار میرا سینہ میرے لیے کشادہ کر دے۔ تو بہت سی آیات کے اندر یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے، جس طرح سورہ الحمد میں ہر نماز میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، کیا؟ الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے رب العالمین کے لیے۔ عالمین ایک لفظ جمع کا استعمال ہوا ہے، عالمن کی جمع کیا ہے؟ عالمین۔ عالمین، تمام عالمین کا پروردگار وہی ہے، عالمین کا رب وہی اللہ ہے۔ تو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہاں اس آیت میں اللہ کی صفت رب بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو اللہ ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی اللہ کی صفت ہے، جو عین ذات ہے، عین ذات ہے اللہ کی صفت۔ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، جب علم حاصل کرتا ہے تو پہلے وہ علم نہیں ہوا ہے ڈاکٹری کا، حاصل کرتا ہے، آتا ہے، جب مریض ہو جاتا ہے، مثلا کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ علم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی صفتیں جتنا بھی ہیں ایسے ہرگز نہیں ہیں کہ آئیں اور ختم ہو جائیں، اسے عین ذات کہتے ہیں۔ اللہ کی صفتیں عین ذات ہیں، ایسی نہیں ہے آ جائے ختم ہو جائیں، یہ انسان کی صفت ہے۔ تو یہی بیان کیا جا رہا ہے، اللہ وہی ہے اور رب وہی ہے جو اللہ ہے۔
اللہ وہی ہے جو کیا ہے؟ رب ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں لا رب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. آیت ہمیں یہی نتیجہ دے رہی ہے کہ جب کہ مولا کائنات نے یہی ارشاد فرمایا کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. خود مولا علی علیہ السلام نے فرما دیا کہ کیا ہے، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے. تو یہاں مولا نے خود فیصلہ کر دیا ہے، جب کہ ہم یہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع. پاک پاکیزہ ہے وہ ذات جو 7 آسمانوں کا رب بھی ہے، زمینوں کا بھی رب ہے. تو یہ ہمیں واضح طور پہ قرآن نے ہمیں فیصلہ دیا کہ رب جب قبر میں بسا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی رب ہیں، یہ شرک جلی ہے. مولا علی کو رب کہنے سے انسان ایک لمحے کے اندر مشرک ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب قبر میں سوال ہوگا ان سالک ان ربک و ان نبیک و ان ائمتک، رب کا ہوگا تو اللہ ربی یہی ہوگا یا علی ربی ہوگا؟ اللہ ربی ہوگا نا، اللہ ربی ہوگا. قبر میں جب سوال ہوگا اللہ کے بارے میں تو یہی جواب دینا پڑے گا، کیا ہے؟ اللہ رب ہے، نہ کہ علی. جب نبوت کا سوال ہوگا تو حضرت محمد مصطفیٰ نبی ہیں. جب امامت کا سوال ہوگا تو مولا علی کی امامت کا جواب دینا پڑے گا. جو لوگ یہ ہمارے پاکستان کے اندر اور دنیا میں علی رب کے نعرے لگاتے، ان سے یہی سوال پوچھا جائے کہ جب اللہ کے بارے میں کیا سوال ہوگا کیا کہو گے؟ تو جب مولا علی کے بارے میں سوال ہوگا کیا کہو گے؟ تو یوں میں کہہ سکتا ہوں یہ ایسا ظلم ہے آج تک نہ بنو عباس کر سکے ہیں، نہ بنو امیہ آل محمد پہ، جو ہماری قوم کے اندر علی رب کے نعرے لگاتے ہیں. کیونکہ شیطان چاہتا ہے عمل اگر کوئی کمی ہو جائے نا کسی عمل میں تو کیا ہوتا ہے، عمل میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو اس کی سزا ہے. انسان مشرک کافر نہیں ہوتا، روزہ نہیں ہے فاسق ہو جائے گا، فاجر ہو جائے گا. جب قضا بجا لائے گا تو اس کا ازالہ ہے، گناہ ضرور ہے، لیکن کافر مشرک نہیں کہا جا سکتا. لیکن شرک کا کیا ہے؟ مولا نے یہی فرمایا میری وجہ سے 2 قسم کے آدمی جہنم میں جائیں گے، ایک میری شان میں کمی کرنے والے، ایک میری شان کو بڑھانے والے. جو اللہ نے منصب عطا کی ہے نہ اس سے ہم تجاوز کر سکتے ہیں نہ کمی. یہ فرمان دیکھنا ہے ناج البلاغہ کے فرمان آخری حصے میں 117 ہے. حالک فیہا رجلان محب غال و مبغض قال. یہ ارشاد فرمایا میری وجہ سے 2 قسم کے آدمی جہنم میں جائیں گے. بلکہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کے دور میں 2 قسم کے آدمی آئے جو مولا کو رب کہنے لگے، بعض کچھ تھے امام کہنے لگے. تو مولا نے ان سے نفرت کی اور بیزاری کا اظہار کیا، فوراً ہاتھوں کو بلند کیا، اے اللہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو مجھے رب کہہ رہے ہیں، میرا ان سے مجھ سے مواخذہ نہ کرنا. خود مولا نے لعنت کی ہے، خود مولا علی نے جو اپنے دور میں جنہوں نے ایسا کیا اور ان پر بھی مولا نے لعنت کی ہے. اس لیے شیطان چاہتا ہے ایک لمحے کے اندر ساری عبادت ضائع ہو جائے. وہ شرک ہے. شرک کی اقسام میں سے ایک غلو بھی ہے، تفویض بھی ہے. مولا علی کے بارے میں حد سے زیادہ لے جانا یہ غلو ہے. تفویض یہ ہے کہ اللہ نے خلق کیا، ساری چیزیں ان کے سپرد کر دی ہیں، اللہ فارغ ہو گیا، اللہ معطل ہو گیا. یہ تفویض ہے. اللہ معطل نہیں ہے، اللہ مرکز ہے. یہ ہستیاں آل محمد پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں. اللہ جیسا مرکز کوئی نہیں، آل محمد جیسا وسیلہ کوئی نہیں ہے.